آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 44 ورس۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو، وہ شروع ہی سے خونی ہے۔ آمین۔ اس سے زیادہ بھی میں نہیں پڑھ رہی۔ ہم سیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی روح اور انسانوں کی روح ایک جیسی ہے۔ ہم بار بار کلام میں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ آیا واقعی ہی ابلیس کی روح اور انسانوں کی روح ایک جیسی ہے؟ تو ہی ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ تمام روحیں خدا کے علاوہ تمام روحیں مردہ اور تاریک ہیں، جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم تاریک ہو۔ اب خدا انسانوں کو کہتے ہیں کہ وہ تاریک ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو نور کہتے ہیں۔ جب تک ہم انسان یہ سچائی نہیں جان لیتا تو وہ یہی جانے گا کہ خداوند یسوع مسیح نور ہیں، پر میں بھی کچھ اچھا ہی ہوں۔ تو پھر خداوند یسوع مسیح کی یہ بات اور گواہی جھوٹی پڑے گی، لیکن خداوند یسوع مسیح سچ سچ کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی سچ کہتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی تعلیم، یسوع مسیح کا کہا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے۔ ہمیں کلام کو ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم اس سچ کو پہچان جائیں اور ہمارے اندر اس سچائی کی جڑیں مضبوط ہوں، اور ہم واقعی حقیقت سمجھ جائیں کہ جو یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے ہمارے اندر وہ دل اور دماغ اور ہماری روح کے اندر بس جانی چاہیے کہ خدا کا کلام، یسوع کی ہر ایک بات جو خداوند نے ہمیں سکھائی ہے وہ سچی ہے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے اور اپنے اندر جڑیں مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم بائبل مقدس میں سے دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نہیں دکھا رہی، کیونکہ مجھ میں بھی وہ حکمت اور دانائی نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سچ بتا سکوں۔ یہ خدا کا روح ہے، یہ خدا کا روح القدس ہے جس نے مجھے یہ سکھایا، جس نے مجھے یہ عیاں کیا، جس نے مجھ پر ظاہر کیا، جو مجھے یہ تعلیم دے رہا ہے اور جو مجھے یہ سکھا رہا ہے کہ بائبل مقدس میں یہاں لکھا ہے، اور روح القدس نے مجھے اس کا تجربہ بھی کروایا۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو خدا کے روح نے سکھایا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی سیکھیں، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ جو خدا نے میرے اندر بویا ہے میں آپ لوگوں تک وہ سچائی پہنچا سکوں۔ اسی کو دیکھنے کے لیے پھر سے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ابلیس کو خداوند یسوع مسیح نے خونی کہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کیا یہ برا پھل انسانوں میں بھی موجود ہے، اور کیا دونوں کے اندر ایک جیسے برے پھل موجود ہیں؟ اور کتنا کچھ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابلیس کے اندر اور انسانوں کی روحوں کے اندر ایک جیسے برے پھل موجود ہیں، ان کی روحوں کے اندر ہیں۔ ہم اس کو مزید سیکھتے ہیں کہ دونوں کی فطرت، ابلیس کی اور انسانوں کی روحوں کی فطرت ایک جیسی ہے۔ ان دونوں کے اندر یہ فطرت ان کی روحوں کے اندر سے نکل رہی ہے، اور دونوں کی روحوں کے اندر سے ایک طرح کی بات جو ابھی ہم سیکھ رہے ہیں وہ ہے خونی۔ باقی بھی بہت کچھ ہے، لیکن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں خونی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 4واں باب، اس کی 3 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا، اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوٹھے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قائن کو اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا، اور خداوند نے قائن سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا، اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ
दरवाज़ा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। जैसा कि हम यही सीख रहे हैं कि इब्लीस शुरू हुई से खूनी है, कत्ल करता है। हमने कत्ल, खून और मारने की पहले वजह देखनी है आज, कि खून करने की, कत्ल करने की, किसी को मार डालने की पीछे क्या वजह है। क्या ये वजह इब्लीस और इंसानों के अंदर एक जैसी पाई जाती है, या दोनों में एक ही सोच की वजह से वो खून करने पर आमादा हो जाता है, दूसरे को कत्ल करने पर आमादा हो जाता है? क्या ये भी फितरत इब्लीस की और इंसानों की रूहों की एक जैसी है? हाँ, इसी को देखने के लिए हमने इस कलाम को पढ़ा है। लिखा है कि दोनों भाई हैं और दोनों भाई खुदा के हुजूर आते हैं, और दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी, अपना अपना हदिया खुदावंद को दिया। अब दोनों भाइयों में से एक भाई को खुदावंद जो हैं वो कबूल करते हैं, यानी खुदावंद हाबिल को कबूल करते हैं, और काइन को और उसकी कुर्बानी को, उसके हदिये को कबूल नहीं करते। जब खुदावंद उसकी कुर्बानी और हदिया कबूल नहीं करते तो 5वीं आयत को मैं फिर से पढ़ूंगी। लिखा है, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। वजह क्या बनी? जब खुदा ने काइन को कबूल नहीं किया और उसके हदिये को भी कबूल नहीं किया, तो वजह क्या हुआ? आगे लिखा है, इसलिए काइन निहायत गजबनाक हुआ। क्या हाबिल ने उसके साथ कुछ बुरा किया है जो वो गजबनाक हो रहा है, या हाबिल का कसूर है, उसके भाई का कसूर है कि उसको बहुत गुस्सा चढ़ा है? उसके बिगड़ने के पीछे, उसकी जेलसी के पीछे, हसद के पीछे क्या नेकी है? हरगिज़ नहीं। नेकी ये है कि काइन ने और हाबिल दोनों ने हदिया दिया। हाबिल की कुर्बानी, हदिया खुदा ने कबूल किया, लेकिन काइन का नहीं किया। ये तो एक रास्तबाजी के काम थे, और खुदा ने देखा कि जो रास्तबाजी शुक्रगुजारी के साथ और अच्छे तरीके से दी गई है, खुदा ने उसे कबूल कर लिया। हाबिल ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा बगैर वजह के। मैंने ऑलरेडी ये कलाम बाइबल मुकद्दस की आयतों से मैं बता चुकी हूँ कि बगैर वजह के उसने यहाँ पर भी इब्लीस, और अभी हम इंसानों की रूहों को देख रहे हैं कि बगैर वजह के वो क्या करते हैं, क्या करें? खून करें। उसने बगैर वजह के अपने भाई हाबिल का क्या किया? आगे हम देखते हैं। निहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा, उसका मूड खराब हो गया। क्यों मूड खराब हुआ? उस वक़्त उसके अंदर हसद आया था, जेलसी। वो ऊंचा हो गया मेरा भाई और मैं नीचे हूं। खून करने की वजह क्या बनी? हसद। और हसद किस चीज पर था? ऊंचाई पर, जलाल पर, इज्जत पर, कबूल करने पे, कि वो ऊंचा बन गया है मेरा भाई हाबिल, उसको इज्जत मिल गई है, उसको बुजुर्गी मिल गई है खुदा के हुजूर, और जो इज्जत, बुजुर्गी, जलाल उसको मिल गया है, मैं पीछे रह गया हूं, मुझे नहीं मिला। तो नीचे होने की वजह से जब उसने देखा कि मैं नीचे हूं और मेरा भाई मुझसे ऊपर है, इस फर्क की वजह से उसने क्या किया? उसका खून कर दिया। क्या खून करने की वजह से काइन ऊपर हो जाएगा?
ہرگز نہیں. کیا اس کو جلال مل جائے گا؟ ہرگز نہیں. کیا اس کو بزرگی عزت جو وہ چاہ رہا ہے کیا اس کو مل جائے گی؟ ہرگز نہیں. لیکن اس نے حسد کیا کہ یہ اس کی عزت ہو گئی ہے، وہ میرے سے اونچا ہے، وہ میرے سے بڑا مقبول ہو گیا، وہ مجھ سے بڑا ہے خدا کی نظر میں. تو یہ چیز خون کا باعث بنی. آگے لکھا ہے 6 آیت، اور خداوند نے قائن سے کہا تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ خدا کو پتہ چل گیا تھا، خدا جانتا ہے کہ انسان یا دوسری روحیں خدا کے علاوہ، خدا کی روح کے علاوہ تمام باقی روحیں کس قسم کی ہیں یہ خدا کو معلوم ہے. لیکن اس کے ساتھ جب وہ اپنے دل میں ہی سوچ لے، خیال کر لے، تو بھی خدا جانتے ہیں. اب خدا کو معلوم تھا کہ اس کا منہ بگڑا ہے، اس نے حسد کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے اور خدا نے اس کا وہ گناہ اس پر ظاہر بھی کیا، اس کو خبردار بھی کیا. آگے ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پہ بھی زیادہ بات نہیں کریں. اور آگے لکھا ہے 7ویں آیت، اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ کیا تجھے عزت نہ ملے گی؟ کیا تجھے جلال نہ ملے گا؟ کیا تو بڑا نہ ہوگا؟ کیا میں تجھے اونچا نہ کرتا اگر تو بھلا کرتا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے. یہ والی آیت کہ گناہ دبکا بیٹھا ہوا ہے اور فوراً آپ گناہ جو ہے وہ کرنا شروع ہو جاتے ہو. خدا نے اسے الرٹ کیا، ہوشیار کیا کہ جب تو اپنے اندر حسد ڈال رہا ہے نا اور تجھے جلال چاہیے، دوسرے نیچے ہوں اور تو دوسروں کے پر راج کرے، دوسروں پر حکومت کرے اور دوسروں سے تو بلند ہو، دوسروں سے تو بڑا ہو، جب تیرے اندر یہ حسد آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ گناہ کرے گا. کون سا گناہ کرے گا؟ اس جیلسی کے پیچھے کہ میں دوسروں سے اونچا ہوں، میں بڑا ہوں، مقابلے بازی آئے گی تو تو گناہ کرے گا. کون سا گناہ کرے گا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا. 8ویں آیت، اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. آمین. اس نے اپنی بزرگی کے لیے، اپنے جلال کے لیے، بڑا بننے کے لیے، جب اس کو وہ چیز نہیں ملی تو اس نے پہلا حملہ کیا اور دوسری بات اس نے قتل کیا. اب ہم اس کو ادھر ہی فی الحال چھوڑ کے ہم جاتے ہیں جب خدا، ابلیس، فرشتے وہاں پر رہتے تھے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب لوسیفر نے دیکھا کہ خدا بڑا ہے، خدا اونچا ہے، خدا کا جلال ہے، سب اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے اندر کیا آیا؟ بڑا بننے کی جیلسی، حسد اس کے اندر بھی آیا. تو ایک جیسی بات ہو گئی، ابلیس اور انسانوں میں ایک جیسی بات. ابلیس کے پاس، لوسیفر کے پاس، اس خوبصورت ترین فرشتے کے پاس جس کو خدا نے خوبصورت ترین خلق کیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ مجھ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تو یہ ہے. اس نے دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ جلال تو اس کا ہے. اس کی نظر اس جلال پر پڑی، اس خوبصورتی پہ پڑی اور اس بزرگی پہ پڑی اور اس کی عزت پہ پڑی کہ جو آتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے. جتنے فرشتے اس نے بنائے ہیں سب اس کو جھک جھک کے اس کے آگے آتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہے، یہ جو بولتا ہے صرف وہی ہوتا ہے. اسی کی حکومت ہے، یہی بڑا ہے، یہی مقبول ہے، یہی بزرگ ہے. اس نے کیا کیا؟ حسد کیا.
اس کے اندر حسد آیا اور اس نے اس حسد کی وجہ سے کیا کیا؟ جیسے قائن کو حسد آیا، اس نے کیا کیا؟ اس نے حابل پر حملہ کیا. یہ نہیں لکھا اس نے اس کو قتل کیا، لکھا ہے پہلے اس نے اس پر حملہ کیا. جب ابلیس نے خدا کو ایسے دیکھا تو اس نے باقی فرشتوں کو جو اس کے ماننے میں آ گئے ان کو اکٹھا اپنے ساتھ ملایا. یہ وہ حملہ تھا جو اس نے خدا پر کیا کہ میں ایک ٹیم بناتا ہوں، میں ایک گروپ بناتا ہوں، میں ایک جماعت بنا لیتا ہوں اور اس خدا کے خلاف حملہ بولوں گا اور اس کے کام بگاڑوں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، اس کو ہراؤں گا. ہزاروں فرشتوں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ خدا کے جلال پر، خدا کے تخت پر، خدا کے فرشتوں پر، خدا کی کل کائنات جو آسمان پر تھی اس پر حکومت کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے اس نے فرشتوں کو اپنے ساتھ ملایا. کیوں ملایا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب قائن نے حملہ کیا تو اس نے اپنا بھائی، آگے لکھا ہے، قتل کر ڈالا، قتل کر ڈالا، مار ڈالا. اس نے سوچا مار ڈالوں گا میرے اندر حسد نہیں آئے گا، خدا اس کی قبول ہی نہیں کرے گا، میں اکیلا قبول کروانے والا ہوں گا. پتہ نہیں کیا کیا خیالات تھے، یہ ہم نہیں جانتے، نہ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کی بدی ہے، یہ اسی کی برائی ہے، یہ اسی کے خیالات ہیں، یہ اسی کی روح ہے. اور اس نے کیا کیا سوچا، کیا کیا اپنے دل میں اس کے آیا کہ میں یہ کروں گا تو ہو سکتا ہے میری خلاصی حسد سے ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے تسکین مل جائے، یہ جو میرے اندر جیلسی ہے یہ ختم ہو جائے گی، نہ ہوگا نہ میں جلتا رہوں گا. اسی طرح ابلیس نے بھی یہی سوچا کہ میں خدا پر، خدا کی حکومت پر حملہ کرتا ہوں، ختم کر دوں گا اس کی حکومت کو، خدا کی، اور سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تو میں تخت پر بیٹھ جاؤں گا. تو وہ یہ سب کچھ اس لیے حملہ اس نے کیا تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو ذہنی سکون اور تسلی دے سکے. میں نے پچھلے کلام میں آپ لوگوں کو بتایا کہ خون جب کیا جاتا ہے تو دو قسم کے خون ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خودکشی اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کا قتل کرتے ہو. دونوں میں ہم طرح طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. اگر کوئی انسان اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، مارتا ہے، تو وہ تنگ ہوتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. وہ اپنے دکھوں سے، پریشانیوں سے، اپنے حالاتوں سے اتنا دب جاتا ہے ذہنی طور پر کہ وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ خون اپنا کرنے کی وجہ دکھ، تکلیف، بہت زیادہ پریشانی بھی ہے، پہلی بات. دوسری وجہ خون کرنے کی کیا ہے؟ دوسری وجہ خون کرنے کی آپ کا ذہنی سکون ہے، آپ کی خوشیاں ہیں، آپ کا اطمینان ہے اور آپ کی عزت ہے اور آپ کا جلال ہے، دوسروں سے اوپر ہونا آپ کی خواہش ہے. یعنی دوسرا خون تب کیا جاتا ہے جب آپ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہو، جب آپ اپنے دل کی مرادیں پوری کرنا چاہتے ہو، جب آپ مزے لینا چاہتے ہو، جب آپ خوش ہونا چاہتے ہو. دو قسم کے خون ہیں. ایک خون جب آپ بہت دکھی ہو جاتے ہو تو کرتے ہو، ایک خون آپ تب کرتے ہو جب آپ بہت خوش ہونا چاہتے ہو تو آپ خون کرتے ہو. اب یہ دو خون جو ہیں وہ ایک ہے ٹیمپریری خون اور ایک ہے پرماننٹ.
ہم اس کو بعد میں سیکھتے ہیں، پہلے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ جو خون دکھ سے کیا جاتا ہے تو وہ انسان اپنے جسم کا کرتا ہے. جو دکھی ہوتا ہے وہ اپنے صرف جسم کو ہلاک کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ان دکھوں سے آزاد ہو جاؤں گا، تو وہ اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے. لیکن وہ حقیقت اور سچ نہیں جانتا، اس لیے وہ یہ سٹیپ اٹھا لیتا ہے کہ اگلی زندگی بھی عدالت والی خدا کے حضور اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی شروع ہے. لیکن کیونکہ انسان سچ اور حقیقت نہیں جانتا، اور اگر جانتا بھی ہے تو اس پہ قائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے وہ یہ برا قدم اٹھا کر اپنے آپ کو جسمانی اپنا خون کرتا ہے، جسمانی اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تاکہ وہ جو بہت دکھی ہے وہ رہائی پائے. دوسرا خون آپ اپنی خوشی کے لیے اور خواہشوں کے لیے کرتے ہو، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز آپ خوشی اور اپنی تسکین کے لیے اور خواہشوں کے لیے کرتے ہو وہ آپ اپنی روح کا خون کرتے ہو اور بڑے مزے سے کر لیتے ہو، بڑی ہی خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو. ٹھیک ہے، جو لوگ خودکشیاں کرتے ہیں جسمانی، وہ تو بیچارے مجبور ہیں، وہ تو بیچارے دکھی ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا دکھ سہ رہے ہیں، تو وہ مجبوری کے تحت کرتے ہیں. وہ اپنے گوشت کو، اپنے بدن کو، اپنی ہڈی کو قتل کرتے ہیں اور خون کرتے ہیں. لیکن جو روح کا خون کرتے ہیں وہ مجبوری کے تحت نہیں کر رہے، وہ تسکین، خوشیاں، مرادوں کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، آزادی کے لیے کہ پرہیز والی زندگی نہ گزارنی پڑے، اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کے لیے وہ خون کرتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر بھی دو خون ہوئے. ایک تو ابلیس جس نے اپنا خون کیا، لیکن وہ گوشت کا خون نہیں تھا، وہ گوشت کا خون نہیں تھا. ابلیس نے، لوسیفر نے، اس فرشتے نے جو خدا کے حضور تھا اور اس خدا نے اس کو خوبصورت ترین بنایا تھا، اس نے مجبوری میں اپنے آپ کو نہیں مارا. خدا کی حضوری میں کون سا دکھ اور کون سی تنگی تھی جو اس نے اپنے آپ کا خون کیا؟ اس نے وہ خون اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے کیا ہے اور اپنے دل کی مراد کو پورا کرنے کے لیے دیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ مجھ سے بڑا کوئی اور ہے اور مجھ سے خوبصورت کوئی اور ہے اور اس سے خوبصورت کچھ بھی نہیں ہے، ساری حکومت اس کی ہے، سارا جلال اس کا ہے، ساری خوبصورتی اس کی ہے، اس کے اندر حسد آیا اور اس نے اپنے اس حسد کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو اونچا اور بڑا اور مقبول ٹھہرانے کے لیے کہ سارے پھر مجھے سجدہ کریں گے، میرے حضور آئیں گے، اس نے کیا کیا؟ اپنا خون کیا، اپنی روح کا خون کیا، جو ٹیمپریری نہیں تھا، وقتی نہیں تھا، ابدی خون کیا. جسم کا خون ابدی نہیں ہے. یہ ہم اور مزید سیکھتے جائیں گے جیسے جیسے ہم کلام سیکھ رہے ہیں خداوند کے روح سے. ابلیس نے اپنا خون ابدی کیا اور اس نے اپنی روح کا خون کیا، اور اپنی روح کا جب بھی کوئی آپ کا خون، آپ کی روح کا خون کرے یا آپ اپنی روح کا خود خون کرو، تو دونوں میں ایک ہی موٹیو ہے، ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے آپ کی خواہشیں، آپ کی خوشیاں، آپ کی ذہنیت، آپ کی چاہت. ابلیس نے اپنی اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے کہ میں خدا سے بھی اونچا ہو جاؤں، اس نے خدا کی حکومت پر حملہ کیا. جیسے قائن نے حابل پر حملہ کیا اور چاہا کہ میں اس کو دبوچ لوں اور پھر میں اس کو مار ڈالوں. ابلیس نے بھی فرشتوں کو اپنے ساتھ جو ورگلائے جا سکتے تھے ان کو ورگلایا
ان کو بہکایا اور اپنے ساتھ ملایا تاکہ وہ خدا کی حکومت پر حملہ کرے. اور آگے لکھا ہے کہ قائن نے اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا. قتل کر دو گے تو وہ وجود ہی نہیں رہے گا. جب وجود ہی نہیں رہے گا تو حسد کس چیز کا, مقابلہ پھر کس چیز کا. اسی طرح جب ابلیس نے باقی فرشتوں کو اپنے ساتھ ملایا جو گمراہ اس کے ساتھ ہوئے, ان کو جب ساتھ ملایا تو حملہ تو کر دیا, لیکن اس کی دوسری سوچ کیا تھی؟ یہاں پہ لکھا ہے قتل کر ڈالا. ہم اس کو ایسے دیکھیں گے کہ وہ یہ چاہے گا کہ خدا کا جلال, خدا کی حکومت ختم کر دیں. قتل کا مطلب ہے ختم ہو جانا, پھر دوبارہ زندگی نہ رہنا, وہ کچھ نہیں کر سکتا, مردگی, کہ تاکہ خدا پر میں حملہ کروں اور خدا کا جو جلال ہے وہ مردہ ہو جائے, ختم ہو جائے اور اس کا جلال ہو. تو اس نے یہ چیز اپنے آپ کو تسکین اور اطمینان اور اپنے آپ کو خوشی دینے کے لیے کیا. آمین. ہم اسی کو دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ بائبل مقدس میں شروع ہی سے ابلیس کا رویہ بھی بتایا گیا ہے اور اسی طرح کا سیم ٹو سیم رویہ انسان کا بھی بتایا ہے. کیوں اتنی ڈیٹیل میں خدا نے انسانوں کے رویے کو بتایا؟ کیوں خدا نے اپنے کلام میں یہ سب کچھ ایسے ایسے لکھا تاکہ ہم انسان جب ان کو پڑھیں تو ہم جان جائیں کہ یہ ساری روحیں ایک جیسی ہیں, مگر خدا نے حکمت کی وجہ سے اور سب کچھ سسٹمیٹک چلانے کے لیے, سسٹم ڈالنے کے لیے, اور جو روحیں بچ سکتی ان کو بچانے کے لیے خدا نے یہ ارینج ایسے کیا. خدا نے ان روحوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ ڈویژن اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے تاکہ خدا چھانٹیں جو زندگی کے لیے بچ سکتے ہیں روحیں ان کو بچا لیں, اور جو موت کے لیے ہیں خدا ان کو علیحدہ کر دیں, ان کو سیپریٹ کر دیں. لیکن خدا ہم پر یہی سچائی ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ابلیس کی روح, ان تمام فرشتوں کی روحیں اور انسانوں کی روحیں جو بھی پیدا ہو چکی تھیں, جو پیدا ہوئی ہیں, جو پیدا ہونے والی ہیں, تمام روحیں ایک جیسی ہیں. کیسی؟ خونی ہیں شروع ہی سے, کوئی بدلتا تبدیل نہیں کرتا. ان کی روح کے اندر یہ برائی کا پھل اندر ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے, اپنے آپ کو تسکین دینے کی وجہ سے, مقابلے بازی کی وجہ سے, اپنے آپ کو اونچا کرنے کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ دوسرے کا خون کر دیتا ہے. اب میں نے کہا کہ جو خون ہے وہ دو قسم کے ہیں, ایک ٹیمپریری ہے اور ایک پرماننٹ ہے. ابلیس جب خون کرتا ہے تو وہ پرماننٹ کرتا ہے, وہ ہمیشہ کے لیے کر دیتا ہے. وہ قتل جب کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے قتل ہو جاتا ہے. انسان جب قتل کرے گا تو وہ جسم کا کرے گا اور وہ وقتی ہوگا. اور قائن نے جب حابل کا خون کیا, قتل کیا, تو وہ اس نے اس کا جسم ہلاک کیا تھا, اس کی روح ہلاک نہیں کی تھی. لیکن یہ کرتے ہوئے وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے اس کا قتل تو باڈی کا کیا تھا, جسم کا کیا تھا, بدن کا کیا تھا, لیکن اس وقت قائن اپنی روح کا قتل کر رہا تھا. ایک قتل اس وقت نہیں ہوا تھا, اس وقت دو قتل ہوئے تھے. ایک جسم کا قتل ہوا تھا جو کہ حابل کا تھا, لیکن روح کا قتل اس نے خود اپنا کیا تھا اور وہ قائن کا ہوا تھا. اسی طرح جب ابلیس نے آسمان پر اس طرح سے بری سوچ رکھنا شروع کی تو وہ یہ نہیں جان رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ خدا کا مقابلہ تو کر ہی رہا ہے, لیکن وہ ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی قتل کر رہا ہے, اپنا خون کر رہا ہے, خودکشی کر رہا ہے.
نہ صرف اس نے یہ کیا بلکہ دوسرے فرشتوں کی بھی روحوں کو اس نے قتل کیا. تو ہم کسی کو قتل جب کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں وہ مر گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ مسیحی ہو, اس کی روح زندہ رہے مرنے کے بعد بھی, جسم کے مرنے کے بعد بھی, لیکن جس نے قتل کیا ہے وہ اس حقیقت سے ناواقف ہے کہ وہ اس کا قتل نہیں کر رہا, وہ اپنا قتل کر رہا ہے. اسی طرح ابلیس جو خدا کی حکومت کو مار ڈالنا, ختم کرنا چاہتا ہے, تو وہ خدا کی نہیں کر سکتا. وہ ایکچولی اپنے آپ کو مار رہا ہے, اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے, اپنے آپ کو مردہ کر رہا ہے, اپنی حکومت ختم کر رہا ہے, خدا کی نہیں کر سکتا. تو خداوند کا شکر ہے, ہم اس کلام کو جاری رکھیں گے اور خداوند اسی طرح اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو حکمت, دانائی اور مکاشفات اور بھید دیں اور تابعداری دیں. خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہالےلویا.